پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا پیچھے قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے. دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے, کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. اب عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی تعظیم کا, اس کو رسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ, تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے, لازم ہے, تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی ہے عرف میں, تو وہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ عمل جائز نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کے اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ اپنے ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابا کو آیا غصہ, ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں کہیں ابا اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ابا کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. ابا اس دلیل کو مان لے گا؟ ابا کہے گا اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کا احترام کرو, آپ کہیں گے ہاں. تو بیٹا یہ احترام کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو احترام کے خلاف, عرف میں احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے, وہ شرعن کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو پاؤں کرنا تو 100% بیت اللہ کے تعظیم کے خلاف ہے, 100%. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے نبی نے منع کیا رخ کر کے, تو پاؤں کرنا بھی یقیناً توہین ہی ہے. تو اس میں دلیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے, دلیل اس سے پوچھی جائے گی جو کہے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. البینۃ علی المدعی, دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کیا کرتے تھے وہ اس لیے جائز ہے, وہ نبی نے اس لیے اس کی اجازت دی کہ وہ اس میں حرج ہے. ایسی تعظیم جس میں انسان حرج میں واقع ہو جائے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک تعظیم اور احترام ایک لمٹ میں ہوتی ہے نا, بہت حرج میں. اب بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی ناجائز ہو جاتا, وہ تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں بھی بندہ پہنچا ہوا ہے تو کون پشتی نہیں کریں گے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ جائز ہے. تو پشت کرنا جائز ہے, پاؤں کرنا جائز نہیں ہے. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پاؤں کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے معذور لوگ ہیں ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہے, تو وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں. ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ جو بیڈ ہے پیشنٹ کا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اس کا تو اب مریض کے لیے مجبوری ہوتی ہے, وہ بیڈ چینج نہیں کرنے دیتے, تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے. تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ پاؤں موڑو, کوئی بات نہیں بھائی, جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے. اسی طرح قرآن کی طرف بلا وجہ پشت کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن جہاں پشت کرنے میں, پشت سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے جو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ پچھلی صف میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جائز ہے. یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے, جائز ہے, کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو جائز نہیں قرار دیتے تو صرف جو اگلی صف میں ہوں گے وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں, پچھلی صف والا تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر رہے ہو بھائی. ہمارے یہاں اتنی ٹینشن لوگوں نے دی ہوئی ہے, پشت ہو رہی ہے بھائی, پھر وہ بیچارہ اینگل چینج کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, اس کا اپنا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو ادب تمیز کو پر عمل کرنا چاہیے, لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پیچھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے کہ پشت ہو رہی ہے, یہ غلط رواج ہے. تو پیچھے بھی آدمی ہونے چاہیے, قرآن پڑھیں, اس سے پیچھے بھی پڑھیں, کوئی بات نہیں. اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے, تو یہ شرعن جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں.